علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرة وأصیلا۔ وقال تعالی واذکر اسم ربک بکرة وأصیلا ومن اللیل فاسجد له وسبحه لیلا طویلا۔ ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معقبات لا يخيب قائلهن۔ قیل یا رسول اللہ ما المعقبات؟ قال تسبحون اللہ 33 وتحمدون اللہ 33 وتكبرون اللہ 34 دبر كل صلاة۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسمع الدعاء جوف اللیل الآخر ودبر كل صلاة، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، ہماری نشست جو آخری ہوئی تھی اس میں نماز کے متعلق کافی ساری باتیں آئیں، 3-4 جمعے نمازوں کے متعلق، استنجے کے متعلق، وضو کے متعلق۔ پھر نماز میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ نماز کے اندر چند چیزوں کا بہت خاص سے ذکر کیا ہے، جس کی رعایت کرنا بچپن سے لے کر موت تک ضروری ہے۔ اس میں ایک رعایت جو نماز میں کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اعضاء کا استعمال نماز کے اندر کیسا ہو۔ جیسے جب آدمی نماز شروع کرتا ہے تو ہاتھ کیسے اٹھائے گا، کانوں تک کیسے لے جائے گا، پھر ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کے اوپر کیسے رکھے گا، اسی طرح گھٹنوں کے اوپر رکوع کے اندر ہاتھوں کو کیسے رکھے گا، کمر کو کیسے جھکائے گا، گردن کو رکوع میں جھکائے گا نہیں جھکائے گا، گردن کو رکوع میں کیسے رکھے گا۔ تو یہ نماز کے ارکان میں اعضاء کا استعمال، اس کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہتمام فرمایا، اس میں ڈانٹا بھی ہے، اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ناگواریوں کا بھی اظہار کیا ہے کہ جن لوگوں نے آپ کی بات نہیں مانی تو آپ نے فرمایا جو سجدے کے اندر دونوں ہاتھوں کو بچھاتا ہے اس کی یہ شکل کتے کی شکل جیسی ہے، جو رکوع کے اندر اپنی گردن کو سیدھا نہیں رکھتا اور گردن کو یوں جھکا لیتا ہے تو کہا یہ گدھے جیسا ہے۔ جو آدمی سجدے کے اندر ایک دم سجدہ کر کے یوں اٹھتا ہے اور سکون سے سجدہ نہیں کرتا اور جلسے میں آرام سے نہیں بیٹھتا، تو آپ نے یہ فرمایا ہے اس کی یہ حرکت مرغے جیسی ہے۔ یہ مرغے تم مرغے جیسے ٹھونگے اور چونچ مت مارا کرو، کوے جیسے چونچ مت مارا کرو۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا بعض فرقے والے لوگ وہ بہت زیادہ ہاتھوں کو ہلاتے ہیں، یعنی نماز میں کھڑے ہوں گے تو یوں کرتے ہوں گے بار بار۔ تو اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا بعض لوگوں کو تو آپ نے فرمایا کیا ہوا تمہیں کہ تم تو اب نمازوں کے اندر ہاتھوں کو ایسے اٹھاتے ہو جیسے کہ سرکش گھوڑے اپنے دموں کو اٹھاتے ہیں، اپنے دم کو بار بار مارتے ہیں، تم تو یہ کرتے ہو۔ تو یہ اس میں آپ نے امت کو کس پر لے کے آئے کہ تکبیر اولیٰ سے لے کر کے ہاتھ کے اٹھائے جانے سے لے کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک امت نبی کی پیروی کرے، اور یہ نہیں فرمایا صلو کما اصلی،
जैसे मैं नमाज पढ़ता हूँ वैसे पढ़ो, ये नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, जैसे तुम मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो वैसे नमाज पढ़ा करो। देख करके नमाज पढ़ो, नमाज देख करके सीखा करो। इसी वजह से अहादीस मुबारक में ये बात आती है कि सुन्नतें घरों में पढ़ा करो, वज़ू घरों में किया करो। तुम्हारे ये छोटे छोटे बच्चे तुम्हें देखेंगे कि वज़ू हो रहा है तो तुम्हें वज़ू करते हुए देखेंगे, तुमसे वज़ू सीखेंगे। तुम्हारे पोते, तुम्हारे नवासे, तुम्हारी बच्चियां तुम्हें वज़ू करता हुआ देखेगी तो तुमसे वज़ू सीखेगी। तुम नमाज घर में पढ़ोगे तो वो तुमसे नमाज सीखेंगे कि भाई ये कोई अमल है जो हमारे बड़े करते हैं। इस वजह से हुक्म है कि ये चीज़ें घरों में किया करो ताकि ये बच्चे भी तुमसे अमल को सीखा करें। तो सर से लेकर पैर तक, यानी अल्लाहु अकबर से लेकर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह तक कुछ मोटी मोटी बातें वो आप हज़रात की खिदमत में आ चुकी हैं। जल्दबाजी से बहुत सख्ती से मना किया है। आज तो वक्त नहीं है किसी के पास कि वो सुकून की वाली नमाज़ पढ़े। अगर मुसलमानों ने अपनी नमाज सही कर ली और नमाज पुरसुकून कर ली, उनके सारे काम नमाज की बरकत से अल्लाह बना देंगे। ये बात सिर्फ उड़ाई हुई बात नहीं है, ये बात अहादीस मुबारक से साबित बात है। ये जो पुरसुकून नमाज है, जो गैर सुकून वाली नमाज है, उसको हमारे नबी ने चोर से ताबीर की, आदमी चोर है। और जो बेसुकूनी वाली नमाज है, ऐसी नमाज जो बेदर्दी के साथ पढ़ी जाती है, तो कहा कि वो नमाज ऐसी है कि जो काले कपड़े में लपेट करके नमाजी के मुंह पर मार दी जाती है। और ये नमाज इस नमाजी को बद्दुआ देती है। बेदर्दी वाली नमाज कि पता ही नहीं है उसको, बस अल्लाह अकबर, उसके बाद आगे कुछ पता नहीं है। तो हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा, हमारा चूँकि मिशकात शरीफ में यही बयान चल रहा है, मुझे आज ये बात करनी नहीं थी, मुझे दूसरी बात करनी है, वो भी इंशाअल्लाह भी आ जाएगी। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, काना क़िराअतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरफन 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 कलिमतन मुफस्सरतन मुफस्सरतन। अम्मा जान फरमाती हैं, हमारे नबी की जो नमाज़ का मैं रात को हुजूर को देखती थी कि वो नमाज़ पढ़ते थे। फरमाती हैं अल्लाह के रसूल मद का भी ख्याल रखते थे, वक्फ़ का भी ख्याल रखते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अम्मा जान फरमाती हैं बिस्मिल्लाह पे ये जो खड़े ज़बर हैं अल्लाह के रसूल उसको भी खींचते थे, और अल्हम्दुलिल्लाह में जो खड़े ज़बर हैं उसको भी खींचते थे, और रब्बिल आलमीन पर वक्फ़ करते थे। अर्रहमानिर्रहीम चुप हो जाते थे। फिर उसके बाद मालिकी यौमिद्दीन। तो मैं जब अल्लाह के रसूल का कुरान सुनती थी तहज्जुद के वक्त में, तो अल्लाह के रसूल अलग अलग हुरूफ को अदा करते थे, अलग अलग हुरूफ को अदा करते थे। यही हाल आपका फ़र्ज़ नमाज में भी था। तो इसका अगर हम जितने यहाँ बैठे हुए हैं इस बात को सुन रहे हैं, हम अगर अपनी नमाज को पुरसुकून बनाएं, वज़ू हमारा पुरसुकून हो, चालू वज़ू ना हो, आप बैठे बस मैं बस चंद सेकंड में वज़ू करके आता हूँ। हमारे एक जगह तश्कील थी, हमारे यहाँ कराची के एक साथी हमारे साथ थे, तो वो वज़ू का मुज़ाकरा चल रहा था, तो फरमाने लगे, हमारे एक उस्ताद थे बंदूरी टाउन के, हदीस के बड़े उस्ताद थे, अब्दुल हलीम चिश्ती साहब, हिंदुस्तान के दारुल उलूम देवबंद के पढ़े हुए थे, अभी हाल में इंतकाल हुआ है रहमतुल्लाह अलैह। फरमाने लगे वो हमारे साथी कि चिश्ती साहब वज़ू कर रहे थे, कहा जितनी देर में हमारे 5-6 लोग वज़ू कर लेते हैं, चिश्ती साहब का उतनी देर में सिर्फ सर का मसा होता था। इतने आराम से चिश्ती साहब कहा यहाँ हाथ रखते थे, फिर आराम से हाथ को जोड़ते हुए पीछे ले जाते थे, फिर जुड़ते हुए वो आगे लाते थे, फिर इसी तरह ये उंगलियां दोनों कानों में डाल करके अच्छे तरीके से कानों का मसा करते थे, हाथों की उंगलियों का खलाल करते थे। का वो इतना आराम से होता था जितनी देर में हमारे 4-5 लोग वज़ू कर ले। तो इत्मीनान वाला वज़ू, जिस आदमी को नमाज का गम हो उसका इस्तिंजा सही होगा, उसकी पाकी सही होगी,
وہ چالو استنجا نہیں کرے گا، جلدی جلدی پیشاب کیا اور پانی ڈالا اور بس لمحے میں اس نے وضو کیا، آ کر کے نماز پڑھی اور چلو جی دکان میں جلدی ہے جی، نہیں، آرام سے وہ استنجا کرے گا، پھر آرام سے وضو مسواک والا وضو کرے گا، پرسکون نماز پڑھے گا۔ ہم سب نیت کریں اس کی۔ اگر نماز آدمی کی ٹھیک ہو گئی، نماز ٹھیک ہو گئی، میں آپ کو ایک قصہ سناؤں۔ حضرت مولانا یوسف صاحب تھے یا مولانا الیاس صاحب تھے، خادم نے آ کر کے، اس زمانے میں چینک کپ یہ والی چیزیں آج بھی بعض علاقوں میں ہوتی ہیں کہ بھئی وہ چائے رکھ لی انہوں نے، اب وہ چینک کپ جو ہے نا وہ رکھنے میں تھوڑے سے ہل گئے تو وہ کپ بھی تھوڑے سے ادھر ادھر ہو گئے، چینک بھی ادھر ادھر ہوا، آوازیں آ گئیں۔ تو حضرت نے فرمایا اگر اس کی نماز صحیح ہوتی، اگر اس کی نماز صحیح ہوتی تو اس کو کپ رکھنے کا سلیقہ آتا۔ نماز اور کپ کا کیا جوڑ ہے؟ نہیں، بہت جوڑ ہے۔ جس آدمی کو خدا کے سامنے کھڑا ہونا آتا ہے وہ آدمی دنیا کے کام بھی صحیح کرے گا۔ جس کو خدا کے سامنے کھڑا ہونا نہیں آتا اس کے سارے کام ایسے ہی ہوں گے۔ وہ صبح سے نکلے گا رات تک بس ہر جگہ ٹھوکری کھاتا رہے گا۔ اور جو آدمی خدا کے سامنے کھڑے ہونے کا جس کو ڈھنگ آئے گا، پرسکون نماز پڑھے گا، اس کے کام بنتے چلے جائیں گے۔ تو میری بیان کی پہلی بات کیا، ہمارے نبی نے نماز پر کیا کیا محنتیں کی؟ صرف ایک بات بیان ہوئی اس وقت کہ ہاتھ کیسے اٹھانے ہیں، باندھنے کیسے ہیں، یوں سینہ کیسے رکھنا ہے، سر جھکا کے کھڑا ہونا ہے یا تان کے کھڑا ہونا ہے، کیسے کھڑا ہونا، یہ نماز کی ظاہری شکل۔ اس پر صرف میرے ایک بیان کافی نہیں ہے، اس کے لیے یہ بہت زیادہ مشق کی ضرورت ہے اس کی۔ اس پر میں آپ کی خدمت میں ایک بات پیش کروں۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ایک مجلس میں نماز کا ذکر کیا تو لوگوں نے اصرار کیا کہ حضرت اس کو مرتب فرما لیں۔ چھوٹا سا ایک رسالہ ہے، چند صفحات پر مشتمل ہے۔ ہم اعتکاف میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مذاکرہ کرتے ہیں تو وہ کتاب ہدیے میں دیتے ہیں، چھوٹی سی 10-15 روپے اس کتاب کا ہدیہ ہے، اور کتاب کا نام ہے نمازیں سنت کے مطابق پڑھیں۔ نمازیں سنت کے مطابق پڑھیں۔ اس میں کھڑے ہونے سے اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم تک پوری نماز کا طریقہ حضرت نے لکھا ہے، تو اس کو دیکھ کر کے بار بار پڑھا جائے اور اپنے کو اس کے مطابق ٹھیک کیا جائے، تاکہ ہماری نماز، کوئی ہم سے سوال کرے آپ نے نماز سیکھی؟ ہاں بھائی سیکھی ہے بھائی، جمعے میں امام صاحب نے ہمیں سکھائی ہے نماز، اور ہم نے یہ کتاب لی ہے، اور کتاب کو دیکھ دیکھ کر کے روزانہ ہم اس کو تھوڑا تھوڑا پڑھتے ہیں، ایک ایک صفحہ، اس کے مطابق اپنی نماز کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کیا ہوگا، مرتے دم تک یہ جو ظاہری نقشہ ہے نماز کا یہ ہمارا ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر نماز کے اندر دوسری محنت، دوسری چیز وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میں جو پڑھ رہا ہوں وہ میں تجوید کے مطابق پڑھ رہا ہوں یا نہیں۔ سبحان اللہ اکبر یہاں سے لے کر کے سلام تک جو پڑھا جاتا ہے، فاتحہ پڑھی جاتی ہے، سبحانک اللہم پڑھا جاتا ہے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، سبحان ربی العظیم پڑھا جاتا ہے، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد یہ پڑھا جاتا ہے، سبحان ربی الاعلی پڑھا جاتا ہے، التحیات پڑھی جاتی ہے، درود ابراہیمی پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد سلام ہے کہ سلام کیسے پھیریں گے۔ پھر ہم مسلمان ہیں، وتر پڑھتے ہیں، تو وتر کے اندر تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں، فاتحہ ہے میری ولضالین آمین تک، اس کے ساتھ سورتیں ہیں۔ ہاں بس 2 صورتیں میں نے یاد کی ہیں، انا اعطیناک الکوثر، قل هو اللہ احد، بچپن سے وہی یاد ہے، ابھی 60 سال کی عمر ہے وہی 2 صورتیں چل رہی ہیں۔ ایسا نہ کریں، تھوڑا سا صورتوں میں بڑھ جائیں، آخری صورتیں کوشش کریں کہ یہ 10 صورتیں یاد ہو جائیں۔ اس سے پہلے ویل لکل ہمزہ ہے، وہ ہے، والعصر ہے، الہاکم التکاثر ہے، القارعہ ہے، والعادیات ہے، اذا زلزلت ہے۔ یہاں سے یہ چھوٹی صورتیں شروع ہوتی ہیں، پیچھے 4 صورتیں اور ہیں، انا انزلناہ ہے، والتین والزیتون ہے، الم نشرح ہے، والضحیٰ ہے۔ تو یہ صورتیں چھوٹی صورتیں کہلاتی ہیں، یہ صورتیں ہمارے ساتھیوں کو یاد ہوں اور نماز کے اندر اس کو پڑھیں وہ۔
تو نماز کے اندر اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک اس میں شرمائے بالکل نہیں. اللہ کا فضل ہے، قراء حضرات ہیں، علماء کرام ہیں، قدم قدم پہ ہیں، قدم قدم پہ علماء کرام، یعنی جتنے حفاظ کرام، جتنے علماء کرام کراچی میں ہیں اور پاکستان کے اندر ہے، پوری دنیا میں نہیں ہے. اور جس انداز سے یہاں محنت ہے مدارس کے اندر، اس انداز سے نہیں ہے. ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ان 3 ممالک کے علاوہ باقی دنیا کے اندر ایسی محنت جو ان 3 ممالک میں ہے وہ نہیں ہے پوری دنیا میں. تو اس لیے اپنی نماز کسی قاری صاحب کو کہ بھئی میری نماز سنو، جمعے میں امام صاحب نے بتایا تھا آپ میری نماز سن لیں، اور اس میں شرمائے بالکل نہیں. اگر غلطیاں نکل آتی ہیں آپ ان کو کہیں مجھے آپ صفحہ لے لیں، قلم لے لیں، کوئی غلطی ہو آپ میری اس کاغذ پہ لکھ دیں، میں اس کی اصلاح کروں گا، تاکہ میری نماز اللہ کے رسول کی نماز کے مطابق ہو جائے. تو دوسری بات یہ ہوئی کہ نماز میں میرا تلفظ کیسا ہے، اس لیے کہ تلفظ کی تبدیلی سے ترجمہ بدل جاتا ہے. تلفظ کی، جیسے صراط الذین انعمت علیہم، تو تا کے بجائے تو پڑھ لیا تو ترجمہ گیا، اور تا کے بجائے تی پڑھ لیا تو ترجمہ گیا، اور قاف کے بجائے کاف پڑھ لیا تو ترجمہ خراب. قلب دل کو کہتے ہیں، اور کلب کتے کو کہتے ہیں. کتنا ترجمہ الگ ہو جاتا ہے ترجمہ. اسی طرح قل یا ایھا الکافرون لا اعبد، لا کو کھینچیں گے، اور اگر لا کو نہیں کھینچا آپ نے اور آپ نے کہا لا اعبد ما تعبدون، تو ترجمہ پہلے کا ترجمہ جب لا کو کھینچیں گے تو ترجمہ یہ ہوگا اے کافرو تم جن بتوں کی عبادت کرتے ہو میں نہیں کرتا ہوں. اور اگر لا کو نہیں کھینچیں گے تو ترجمہ کیا ہوگا اے کافرو جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو میں ضرور ان کی عبادت کرتا ہوں. اب کتنا فرق ہو گیا، میں نہیں کرتا ہوں میں ضرور کرتا ہوں. اور یہ ضرور کیوں ہے؟ اس لیے کہ لام جب صرف زبر کے ساتھ ہو تو تاکید کے لیے آتا ہے، اور لام جب الف کے ساتھ ہو تو نفی کے لیے آتا ہے. تو یہ چیزیں کیا ہیں، یہ چیزیں ہمیں قاری صاحب بتائیں گے. اور بھائی تھوڑا سا آپ میری نماز سن لیں، ذرا تھوڑی سی میری نماز آپ سن لیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ میری نماز جو میں نے بچپن میں سیکھی ہے، اب میری عمر بڑی ہو گئی ہے اور مجھے پتہ ہے کہ میں صحیح قرآن نہیں پڑھتا ہوں، تو میری پورے مجمع سے درخواست ہے یہ دوسری چیز پر بھی یہ دونوں محنتیں ضروری ہیں، پہلی والی بھی دوسری والی بھی. اور تیسری اور آخری محنت کون سی ہے؟ تیسری اور آخری محنت، اس کا تعلق روحانیت کے ساتھ ہے کہ میرے دل میں میرے رب کے ساتھ میرے دل کا کیا تعلق ہے، میرے رب کے ساتھ میرے دل کا کیا تعلق ہے. کیا مطلب اس کا؟ کہ اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک ادھر ادھر کا کوئی خیال نہیں آیا، اور میں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہوں کہ میں اللہ کے دربار میں کھڑا ہوں، اور اللہ کا دربار بڑا دربار ہے، اور اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. یہ کیا چیز ہے؟ اس کو ہماری عربی کے اندر اس کو تعبیر کرتے ہیں خشوع اور خضوع کے ساتھ، شین اور ضاد کے ساتھ. ضاد اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اعضاء کے سکون کے ساتھ ہے، اور شین کے ساتھ اس کا تعلق ہے دل کے سکون کے ساتھ. اس کا دل خشوع اور خضوع سنا ہوگا آپ نے، لیکن اس کا مفہوم کیا ہے؟ خضاع ضاد کے ساتھ اس کا تعلق اعضاء کے سکون کے ساتھ. نماز کے اندر آپ دیکھ رہے تھے، آپ تو ایک چھوٹی چھوٹی باتوں کی تربیت فرماتے تھے. آپ نے دیکھا ایک آدمی نماز میں کھڑے، کبھی داڑھی کبھی ناک، کبھی خارش نہیں بھی ہے پھر بھی خارش، سب کبھی کہاں. تو آپ نے دیکھا تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو کہا اس آدمی کے دل میں اگر سکون ہوتا تو اس کے اعضاء کو بھی سکون ہوتا. چونکہ اس کے دل میں سکون نہیں ہے اس لیے اس کے اعضاء میں سکون نہیں ہے. تو یہ تیسری محنت یہ بھی ضروری ہے، لیکن اگر یہ نہ بھی ہو نماز پھر بھی ہو جائے گی، لیکن نماز پھسپھسی ہوگی، بے جان ہوگی. آپ کہیں کہ میں 2 رکعت پڑھوں اور میرا رب میرے گناہوں کی بخشش کرے، اور آپ کہیں کہ میں 2 رکعت پڑھوں اور میں ہاتھ اٹھاؤں اور میرے رب میرے ساری دعاؤں کو قبول کریں، اس کا تعلق دھیان کے ساتھ ہے. اور نماز میں دھیان کس کو ملے گا؟ جس کو اللہ کی یاد میں دھیان ملے گا.
اس لیے اکیلے میں بیٹھ کر کے تھوڑا سا سر جھکا کر کے اتحیات کی شکل میں بیٹھ کر کے تھوڑا سا تیسرا کلمہ درود شریف اور استغفار ایسے انداز سے کہ آپ کے کان سنیں اور پرسکون انداز میں پڑھیں. میں آپ کو تعداد کا مکلف نہیں بناتا ہوں. 100 دفعہ نہیں پڑھیں آپ 50 دفعہ پڑھ لیں, آپ 40 دفعہ پڑھ لیں, آپ 60 دفعہ پڑھ لیں. 100 دفعہ میں آپ پہ بوجھ ہوتا ہے, آپ نہ پڑھیں 100 دفعہ, لیکن آپ پرسکون انداز میں آپ تھوڑا سا اللہ کا ذکر کریں بیٹھ کر کے, نگاہیں جھکا کر کے, اور تھوڑی سی آواز کے ساتھ کہ آپ کے کان سنیں, اور آرام آرام سے آپ تیسرا کلمہ پڑھیں, سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر. درود شریف, اللہم صلی علی سیدنا محمد, مختصر درود شریف. استغفار, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. تھوڑی دیر آپ ذکر کریں دھیان کے ساتھ. یہ دھیان آپ کو نصیب ہوگا کس چیز میں؟ نماز میں. اور یہ دھیان آپ کو نصیب ہوگا کس چیز میں؟ آپ کی باہر کی زندگی میں. آپ اللہ کو سامنے سمجھیں گے. تو جس آدمی نے دھیان سے ذکر کیا اس کو نماز میں دھیان ملے گا. تو سارے مجمع سے درخواست ہے اس کی نیت کریں. یہ تیسری محنت ہے. یہ سب باتیں محنت طلب ہیں. آج محنت تو ہو گئی, دکان بڑی اچھی بن گئی, شیشے بہت اچھے والے لگ گئے, اور سامان بڑا اچھی پیکنگ والا ہو گیا, پیکنگ بھی اچھی ہو گئی تاکہ لوگوں کی نظریں میری چیزوں پہ پڑیں. ایسے ہی فرشتوں کی نظریں میرے ایمان پہ پڑے, اللہ کی نظر میرے ایمان پہ پڑے. اس کے لیے نماز کو خوبصورت بنانا, نماز کو اچھا بنانا. روزہ کیسا ہو؟ حجی روزہ تو میں اچھا روزہ رکھوں گا. زکوٰۃ کیسی ہو؟ میں خوبصورت زکوٰۃ دوں گا. میرا حج اور میرا عمرہ کیسا ہو کہ میں ایسا ہوگا جیسے میرے نبی نے کیا, اور دھیان والا حج اور دھیان والا میرا عمرہ ہوگا. تو جو چیزیں خوبصورت آسمان سے اتری ہیں اس کو آدمی خوبصورت بنا کر کے اللہ کے سامنے پیش کرے, اور اللہ کے سامنے پیش کرنے کا حکم بھی ہے. فبشر عباد الذین یستمعون القول ویتبعون احسنا. میرے بندوں کو خوشخبری دے دے. 23واں پارہ سورہ زمر. میرے بندوں کو خوشخبری دے دے جو آسمانی باتوں کو کان لگا کے سنتے ہیں. جیسے آپ بیٹھے, آپ یوں دیکھ رہے ہیں مجھے سارے کہ بھئی آسمانی باتوں کو کان لگا کے سنتے ہیں. پھر کرتے کیا ہیں؟ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ. اس کا اچھا سادہ سا ترجمہ کیا؟ اپنے عملوں کو خوبصورت بناتے ہیں. اپنے عملوں کو کیا کرتے ہیں؟ تو یہ 3 باتوں کا ہم سب نے خیال رکھنا ہے. اور مجھے کیا بات کرنی ہے آج آپ سے؟ نماز ختم ہو گئی جی, نماز ختم ہو گئی. اب نماز ختم ہو گئی, اس طرف سلام پھر گیا تو اسی طرف مجمع چلا جاتا ہے, اسی طرف مجمع. بس مجمع کو اور کوئی غرض ہی نہیں ہے. نماز ختم ہو گئی, بس جیسے کہ جناب محفل ایک لگی ہوئی تھی, بس چھٹی ہو گئی, بس یار ایک بوجھ تھا ختم, بس فوراً نکلنا ہے. نہیں, فوراً نہیں نکلنا. اماں جان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ, حضرت ابو, میں ہر روایت کے ساتھ صحابی کا نام نہیں لوں گا, آپ کو گنوا دیتا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ, لیکن کثیر مقدار میں جو روایتیں اس سلسلے میں ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہیں کہ نماز کے بعد ہمارے نبی نے ہمیں کیا بتایا, ہم کیا کریں نماز کے بعد. کہ جی نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھو استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ. یار میں نے کوئی گناہ کا کام کیا؟ نہیں, گناہ کا کام نہیں کیا. یہ تم نے 2 رکعت جمعے کے پڑھے, یا 4 رکعت ظہر کے پڑھے, یا 3 رکعت مغرب کے پڑھے, کوئی بھی نماز تم نے پڑھی ہے, اس نماز میں جو کمی بیشی ہو گئی ہے اللہ اس کمی بیشی کو معاف کر دے. 3 دفعہ استغفر اللہ. اس کے بعد اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اے اللہ آپ سلامتی دینے والے ہیں, آپ کا نام ہی سلام ہے, سلامتی آپ کی طرف سے آتی ہے, آپ بڑی عظمتوں والے, برکت والے اور بڑے اکرام والے آپ کی ذات ہے. 1 دفعہ. اس کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. 1 دفعہ.
لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ آپ کہیں گے تو مشکل ہے، بالکل آسان ہے۔ مومن کا ہتھیار کتاب کا نام ہے۔ ہمارا بہت بڑا مجمع مسجد میں اس سے واقف ہے اور بہت اہتمام سے پڑھتے ہیں۔ مکتبۃ البشریٰ جو چھاپنے والے ہیں ان کے صفحہ نمبر 148 پر 4 صفحے ہیں چھوٹے چھوٹے، جس میں یہ فرض نماز کے بعد کیا کیا دعائیں پڑھنی ہیں اس کتاب کے اندر موجود ہیں۔ صبح شام بہت بڑا مجمع اس کتاب کو پڑھنے والا ہماری مسجد کے اندر موجود ہے، جس میں اللہ کے رسول نے فجر کے بعد اور مغرب کے بعد پڑھنے کی دعائیں بتائی ہیں، جس کی برکت سے آدمی جادو سے بچ جاتا ہے، آدمی جنات سے بچ جاتا ہے، آدمی نظر سے بچ جاتا ہے، آدمی چوروں ڈاکوؤں سے بچ جاتا ہے۔ ایسی برکات ہیں اس کتاب کی کہ جو پڑھنے والے ہیں وہ خود بتاتے ہیں ہمیں اس کتاب کی برکت سے بہت کچھ ملا ہے اور اللہ پاک نے ہمیں بہت زیادہ خیریں دی ہیں۔ اس کے اندر یہ دعائیں موجود ہیں، میں صرف آپ کو نمونے کے طور پر بتا رہا ہوں۔ تو یہ ہمارے نبی نے فرضوں کے بعد پڑھی۔ ایک اور چیز جو فرضوں کے بعد ہے، کیا فرمایا؟ جس آدمی نے فرض کے بعد آیت الکرسی پڑھی، آیت الکرسی پڑھی، اگر مقدر میں موت ہے تو آ جائے گی، ورنہ ہر قسم کے شر، بیماری، آفت سے اس آیت الکرسی کی برکت سے اللہ پاک اس کی حفاظت کریں گے، اللہ پاک اس کو محفوظ رکھیں گے۔ اسی طرح غریب قسم کے فقراء مہاجرین ہمارے نبی کے پاس آئے، اللہ کے رسول یہ جو مالدار لوگ ہیں یہ جہاد، یہ صدقہ خیرات دیتے ہیں، ہم غریب لوگ نہیں کر سکتے۔ یہ حج عمرے پہ جاتے ہیں اس میں بھی مال لگتا ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ بہت سارے بڑے بڑے کام پیسوں والے یہ کرتے ہیں، ہم غریب لوگ ہیں نہیں کر سکتے۔ آپ نے فرمایا چلو میں تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں کہ تم سے کوئی بڑھ نہیں سکتا مگر وہ بڑھے گا جو یہ عمل کرے گا۔ بعد والے لوگوں سے بھی تم بڑھ جاؤ گے، جو تمہارے ٹکر کے لوگ ہیں ان سے بھی تم بڑھو گے۔ عجیب، وہ کیا عمل ہے؟ فرمایا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر اور 1 دفعہ چوتھا کلمہ فرض نماز کے بعد۔ ایک حدیث میں 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ، 10 دفعہ اللہ اکبر۔ اب آپ کہیں گے فرق کیوں ہے؟ فرق اس لیے ہے کہ نمازوں کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک نماز وہ ہے جس کے بعد سنت اور نفل نہیں ہے، جیسے فجر کی نماز اور عصر کی نماز۔ ایک نماز وہ ہے جس کے بعد سنت بھی ہے، نفل بھی ہے، وتر بھی ہے، جیسے ظہر کی نماز اور مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز۔ تو فجر اور عصر کے بعد وہ تو 33 34 پڑھے اور باقی نمازوں میں 10 پڑھ لے۔ اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ سنتیں فرضوں کے تابع ہیں، یہ بہت قیمتی بات ہے، مجمع واقف نہیں ہے اس سے۔ وہ بیٹھے رہتے ہیں اور مغرب کی سنتیں تاخیر ہو جاتی ہیں، وہ وظائف کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ فرضوں کے بعد جس نماز میں سنتیں ہیں، کہا کہ کچھ مختصر سا پڑھ لیا کرو، یہ بھی ضروری ہے۔ اب آپ کہیں گے کیوں ضروری ہے؟ میں آپ کو حدیث سناؤں۔ ہمارے نبی نے نماز پڑھائی، حضرت ابو بکر حضرت عمر دائیں طرف بیٹھتے تھے۔ ایک صاحب جو تکبیر اولیٰ کے ساتھ شریک تھے، یہ بہت سارے لوگوں کی اس حدیث میں اصلاح ہے، جیسے حضور نے سلام پھیرا وہ ایک دم کھڑے ہوئے سنتیں پڑھنے لگے۔ حضرت عمر ایک دم اٹھے اور یہ کندھے سے پکڑا اور بٹھایا اس کو، اور فرمانے لگے ہماری یعنی مسلمانوں کی اور یہودیوں اور عیسائیوں کی نماز میں کیا فرق ہے کہ یہودی اور عیسائی فرضوں کے بعد کوئی عمل نہیں کرتے، ایک دم کھڑے ہو کے سنتیں پڑھتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم فرضوں کے بعد تھوڑا سا خدا کو یاد کرتے ہیں، اللہم انت السلام پڑھ لیا، آیت الکرسی پڑھ لی، آخری صورتیں پڑھ لی، تھوڑا سا ذکر کر لیا، چاہے وہ 1-1.5 منٹ ہی کا کیوں نہ ہو، تھوڑا سا فصل دے کر کے، تھوڑی سی دعا کر کے ہم سنتیں پڑھتے ہیں۔ یعنی فرضوں کے متصل بعد کھڑے ہو کے سنتیں پڑھنا ہماری شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔
اور بہت تاخیر کرنا کہ فرض ہو گئے ہیں، عشاء کے فرض ہو گئے جی، باہر کھڑے ہو کے باتیں کر لی، اس کے بعد کوئی اور کام کر لیا، پھر جا کے سنتیں پڑھ رہے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مغرب کے بعد 2 سنتیں جلدی پڑھا کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُمَا تُرْفَعَانِ مَعَ الْمَكْتُوبَةِ، فرشتے انتظار میں ہوتے ہیں۔ تم نے 3 فرض پڑھے ہیں، 2 سنت فرشتے ملا کر کے تمہاری رپورٹ کارڈ میں جمع کر کے اوپر لے جائیں گے۔ تو اس لیے یہ فرضوں کے بعد سنتوں میں تاخیر مت کرو، تمہاری تاخیر کی وجہ سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے عشاء کے بعد ہم یہ نہیں کہتے مجمع وتر نہیں پڑھتا، پڑھتے ہیں، لیکن وتر میں تو تاخیر آپ تہجد تک کر سکتے ہیں، لیکن سنتوں میں تاخیر نہ کریں۔ سنتیں تو فوراً پڑھ لیا کریں، عشاء کے تھوڑا سا مختصر سا ذکر کیا، پھر سنتیں پڑھ لی، اگر وتر بعد میں پڑھنے تو پڑھیں، لیکن سنت وتر بعد میں نہ پڑھیں، سنت پہلے پڑھیں، وتر میں تاخیر کی گنجائش ہے۔ اور آیت الکرسی کا ذکر آیا، اور سبحان اللہ الحمدللہ ان کا ذکر آیا، اور اسی طرح اللہم انت السلام اور استغفار کا ذکر آیا۔ امید ہے کہ مجمع اس بات کی کوشش کرے گا کہ انشاءاللہ ہم فرضوں کے بعد جلدی نہیں جائیں گے، تھوڑا سا ذکر کریں گے نا سارے انشاءاللہ، تھوڑا سا اللہ کو یاد کرنا۔ اور ایک اور بات آپ کو بتاؤں، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 موقع ایسے ہیں جس میں اللہ دعا ضرور قبول کرتے ہیں۔ نمبر 1 ختم قرآن پر دعا قبول ہوتی ہے، نمبر 2 فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ اب اللہ کی رحمت متوجہ ہو گئی اور میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایسا نہ کریں، تھوڑا سا ذکر، تھوڑی سی دعا، اس کا اہتمام کریں۔ آپ کریں گے تو آپ کے دوست بھی کریں گے اور آپ کے بچے بھی اس کا خیال رکھیں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔